السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار آئی ہارٹ ڈاکٹر ملک نسیم اللہ خان میپل ٹورنٹو انٹاریو کینیڈا سے مخاطب ہے۔ یہ میں حضرت ڈاکٹر سید شہاب احمد صاحب جو بہار کے رہنے والے ہیں اور آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان کی کتاب ہے صبح بہار کے اصحاب احمد۔ اس میں سے میں حضرت یہ مولوی وہ جو اختر علی صاحب کے حالات پڑھ کر سنا رہا تھا، اور یہ مولوی صاحب جو تھے نا، یہ وہ حضرت حسن علی صاحب کے بھانجے تھے، اور وہ حسن علی صاحب وہ پہلے شخص تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے صوبہ بہار میں احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی، اور انہوں نے 1896 میں قادیان خود جا کر احمدیت جو ہے نا قبول کی تھی، اور وہ بھی خود بھی بہت ہی عالم فاضل اور بہت مشہور و معروف آدمی تھے۔ تو یہ میں اگلا ان کا جو بتا رہا تھا، اگلا میں سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ سنا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاندان کے لیے ایک نام دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جو اس سے کھائے گا برکت پائے گا۔ اس خاندان کی موجودہ اقبال مندی کی پیشگوئی شاہد ہے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر خدا کی سنت و جعل علیہا سافلہ یاد آ جاتی ہے۔ اس وقت وہ جو ہندوستان میں احمدیوں کے ایسے خاندان کم ہوں گے جو دنیوی عروج میں ان کی ہم عصری کا دعویٰ کر سکیں۔ غرض ایک عالم کو وہ دینوی اور دینی عروج وہ جو دکھا کر وہ مرد خدا ہمارے درمیان سے اٹھ گیا۔ ایک شمع محفل تھی، وہ بجھ گئی۔ ان کی زندگی میں کسی نے احمدیہ بلڈنگ پر اداسی نہیں دیکھی تھی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے اٹھ جانے سے کن کن کے دل کے چہل پہل اٹھ گئی۔ آج وہ کتنی حسرت بھری نظروں سے ان کی جستجو کرتے ہیں۔ محفل تو بہتوں کی گرم ہو سکتی ہے، مگر ان کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ ہوتے تو لطف صحبت دوبالا ہو جاتا۔ مرحوم آج اپنے تمام وہ محاسن و کمالات کے ساتھ بہشتی مقبرہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ 1951 کے جسہ سالانہ کے موقع پر ان کی لاش قادیان پہنچائی گئی، یعنی ان کا جنازہ، اور درود و دعا اور استغفار کے ساتھ سپرد خاک کر دی گئی۔ تاریخ احمدیت میں ان کا شمار بھی نامور ہستیوں میں ہوگا۔ مرحوم قابل تقلید نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان کے رستے پر چلنے کی توفیق بخشے، اور میرے وہ آنسو جو ان کی وفات کے وقت آنکھوں سے امڑ آئے تھے، اس تحریر کے وقت پھر امڑ آئے۔ اے روح حق، تجھ پر سلامتی ہو۔ بحوالہ اخبار ہفت روزہ بدر قادیان 7 جولائی 1952 صفحہ 8۔ شادی اور اولاد۔ مکرم اختر علی صاحب کی اولاد اولاد و نسل کا ذکر مختصر درج کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مکرم محمد عیسیٰ صاحب۔ نمبر 2 مکرم میجر محمد اسماعیل صاحب۔ نمبر 3 مکرم ڈپٹی محمد ایوب صاحب۔ نمبر 4 مکرمہ میمونہ صاحبہ۔ اب ان کی تفصیل میں پہلے صرف ایک بتا دیتا ہوں، باقی بعد میں بتا دوں۔ یہ مکرم محمد عیسیٰ صاحب۔ مکرم محمد عیسیٰ صاحب مولوی اختر علی صاحب کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ آپ بھاگلپور میں 19ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے علم ریاضی میں ایم اے اور قانون میں LLB کی اسناد حاصل کی۔ پھر انگلستان کی کسی یونیورسٹی سے بیرسٹر کا امتحان پاس کیا۔ انگلستان سے واپسی کے بعد کلکتہ میں پریکٹس شروع کی۔
پھر تجارتی کام شروع کیا اور اس سلسلہ میں کلکتہ، امرتسر اور کانپور میں لمبا عرصہ یہ مقیم رہے۔ یہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ خاکسار کے علم کے مطابق تقسیم ہند کے وقت آپ کانپور میں تھے اور اسی سال پاکستان چلے گئے۔ آپ کی شادی مکرمہ عنایت بیگم صاحبہ بنت مکرم غلام قریشی صاحب سے ہوئی، مگر غلام قریشی صاحب دراصل عراق کے باشندے تھے اور پیشے کے لحاظ سے حکیم تھے۔ انہوں نے بطور طبیب امرتسر اور کشمیر میں کام کیا اور غالباً امرتسر میں ہی مکرم محمد عیسیٰ صاحب کی شادی مکرم عنایت بیگم صاحبہ سے ہوئی تھی۔ مکرم محمد عیسیٰ صاحب کی پیدائش بھاگلپور میں اور وفات کراچی میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور وفات کے معین سال کا علم نہ ہو سکا۔ اندازہ ہے کہ پیدائش 1895 میں اور وفات 1953 میں ہوئی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 60 برس کے قریب تھی۔ باقی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔